الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ صلاۃ میں سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ سابقہ دروس میں بہت ساری ایسی غلطیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی جو عموماً نمازیوں سے سرزد ہوتی ہیں۔ آج کے درس میں مزید کچھ غلطیوں کی طرف نشاندہی کی جائے گی۔ نماز میں سرزد ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں میں سے یہ غلطی ہے سورہ فاتحہ کے بعد امام کا کچھ دیر خاموش رہنا، امام کا سکوت اختیار کرنا، سکتہ دینا۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الثابت فی الاحادیث سکتتان، احادیث میں دو سکتے ثابت ہیں۔ سکتہ مطلب خاموش رہنا۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سکتے ثابت ہیں۔ نمبر 1، بعد التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولیٰ کے بعد، جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اور یہ سکتہ کیوں ہوتا تھا؟ دعائے استفتاح کے لیے۔ اور دوسرا سکتہ ہے عند آخر القراءۃ قبل ان یرکع الامام، رکوع جانے سے قبل قراءت کے اختتام پر، رکوع جانے سے قبل قراءت کے اختتام پر۔ وروی سکتۃ ثالثۃ بعد قراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد بھی سکتہ مروی ہے، لیکن الحدیث فیہا ضعیف، لیکن اس بارے میں جو حدیث وارد ہے وہ ضعیف ہے، اس بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سکتہ اختیار نہ کیا جائے۔ صلاۃ میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ اکثر ائمہ قراءت کو رکوع کی تکبیر سے ملا دیتے ہیں، قراءت کو رکوع کی تکبیر سے ملا دے دیتے ہیں، یعنی قراءت کے بعد خاموشی اختیار نہیں کرتے ہیں، فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یقیناً ائمہ کا یہ عمل بھی غلط ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قراءت کے بعد رکوع سے پہلے سانس لینے کی مقدار میں خاموش رہتے تھے، سانس لینے کی مقدار میں خاموش رہا کرتے تھے۔ تو قراءت کے بالفور بعد رکوع میں چلے جانا، سکتہ نہ کرنا، یہ بھی ائمہ کی ایک غلطی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کے دوران آیت عذاب اور آیت رحمت کا جواب دینا، رحمت اور عذاب والی آیتوں کا جواب دینے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہاں دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے باہر، نماز کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے رحمت والی آیتوں پر سے گزر کر کے اللہ سے رحمت کا سوال کرتا ہے، عذاب والی آیتیں پڑھ کر کے رک کر کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہے، یہ تمام ائمہ کے نزدیک بلا اختلاف جائز ہے۔ عام تلاوت کے دوران اگر آدمی رحمت والی آیتوں پر سے گزرے یا جنت والی آیتوں پر سے گزرے، اللہ سے رحمت اور جنت کا سوال کرے، اور عذاب والی آیتوں پر سے گزر کر کے ٹہر کر کے اللہ سے عذاب کی پناہ طلب کرے تو یقیناً یہ جائز ہے۔
عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں منقول ہے، جس میں اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے۔ عمر بن الخطاب فرماتے ہیں تلاوت کا حق یہ ہے جب جنت والی آیتوں پر سے گزر ہو تو جنت کا سوال کیا جائے، جب جہنم والی آیتوں پر سے گزر ہو تو اللہ سے نار جہنم سے پناہ طلب کی جائے، یہ تلاوت کا حق ہے۔ تو پہلا مسئلہ نماز کے باہر یہ جائز ہے، بلا اختلاف جائز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے نماز میں بندہ رحمت والی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ سے رحمت کا سوال کرنا اور عذاب والی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے پناہ طلب کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری صحیح حدیثیں مروی ہیں۔ ان میں ایک حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلاوت کی، سورہ بقرہ آپ نے پڑھی، میں نے سمجھا کہ 100 آیتوں کے بعد آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے قرات کو جاری رکھا۔ میں نے سمجھا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں مکمل سورہ بقرہ ختم کر دیں گے، لیکن آپ سورہ بقرہ ختم کر دی اور سورہ نساء کا آپ نے آغاز کر دیا، پھر سورہ آل عمران کا بھی آپ نے آغاز کر دیا۔ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح والی آیتوں پر سے گزرتے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، اگر کسی ایسی آیت پر گزرتے جس میں سوال ہو تو اللہ سے سوال کرتے۔ جب جہنم والی آیتوں پر سے گزرتے تو آپ پناہ طلب کر لیا کرتے تھے۔ اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے، عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل کیا، آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، لا یمر بآیت رحمت الا وقف فسأل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب بھی رحمت والی آیتوں پر سے ہوتا تو آپ کچھ دیر ٹہرتے تھے اور اللہ سے رحمت کا سوال کرتے تھے، جب بھی آپ کا گزر عذاب والی آیتوں پر سے ہوتا ٹہرتے اور اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ تو ان دو روایتوں سے معلوم ہوا کہ نماز میں بھی تلاوت کے دوران اگر بندے کا گزر رحمت والی آیتوں پر سے ہو تو وہ رحمت کا سوال کرے گا، اور عذاب والی آیتوں پر سے اس کا گزر ہو تو وہ پناہ طلب کرے گا۔ ان روایتوں کے پیش نظر اہل علم میں اختلاف ہے۔ اہل علم کا ایک طبقہ فرض اور نفل دونوں نمازوں میں اس کی اجازت دیتا ہے، مطلب رحمت والی آیتوں پر سے گزر ہو تو آدمی اللہ سے رحمت کا سوال کرے، اور عذاب والی آیتوں پر سے گزرے تو پناہ طلب کرے۔ تو ایک طبقہ اہل علم کا وہ ہے جو فرض اور نفل دونوں میں اس کی اجازت دیتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو چیز نفل میں ثابت ہے وہ فرض میں بھی کیا جا سکتا ہے، ایک قول۔ لیکن اہل علم کا ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے نفل نماز کے ساتھ جواب دینے کو خاص کر دیا ہے، آیتوں کا جواب صرف نفل نماز میں دیا جائے گا، فرض نماز میں نہیں۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ایک فتوے کے جواب میں فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ فی صلاۃ اللیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل صلاۃ اللیل ہی میں ثابت ہے، فرض نماز میں آپ سے یہ ثابت نہیں ہے۔
اگر کوئی کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز درست ہے، ولیکن الافضل ترک ذلک، افضل یہ ہے کہ بندہ اس کو ترک کر دے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تہجد کی نماز میں ہی آپ ایسے کرتے تھے، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے جاتے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے تلاوت سنا کرتے تھے، تسبیح والی آیتوں پر آپ ٹھہرتے نہیں تھے، رحمت والی آیتوں پر ٹھہرتے نہیں تھے، عذاب والی آیتوں پر آپ ٹھہرتے نہیں تھے۔ اور ہمارے علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نمازوں کے علاوہ کسی اور نماز میں آیتوں کا جواب ثابت نہیں ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب الشرح الممتع میں فرماتے ہیں، وَأَمَّا فِي صَلَاةِ الْفَرْض، جہاں تک معاملہ ہے فرض نمازوں کا، فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ، یہ مسنون نہیں ہے کہ آدمی فرض نمازوں میں قرآنی آیتوں کا جواب دے، رحمت والی آیتوں پر اللہ سے رحمت کا سوال کرے۔ وَإِن كَانَ جائزہ، گرچہ یہ جائز ہے لیکن مسنون نہیں ہے۔ وہ آگے فرماتے ہیں، اگر کوئی کہیں کہ اس تفریق کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے، جو چیز نفل میں ثابت ہو گئی تو وہ فرض میں بھی ثابت ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو نفل میں کریں تو وہ فرض میں بھی کیا جا سکتا ہے، یہ جو تم تفریق کر رہے ہو تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ تو شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، الدلیل علی ھذا، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن 3 نمازیں جہری پڑھاتے تھے، روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 نمازیں جہری پڑھاتے تھے، اس میں آپ رحمت والی آیتوں کی بھی تلاوت کرتے تھے، عذاب والی آیتوں کی بھی تلاوت کرتے تھے۔ جن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ کی کیفیت ہم تک پہنچائی ہے، نقل کی ہے، کسی نے فرض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ہم تک نقل نہیں کیا ہے۔ اگر یہ سنت ہوتا تو کرتے، اگر کرتے تو ہم تک پہنچتا۔ جب یہ ہم تک نہیں پہنچا ہے تو معنی یہ ہوا کہ آپ نے نہیں کیا ہے، جب آپ نے نہیں کیا ہے تو پھر یہ مسنون بھی نہیں ہے، جب آپ نے نہیں کیا ہے تو یہ مسنون بھی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رحمت والی اور عذاب والی آیتوں کا جو جواب ہے یہ فرض میں نہیں ہے بلکہ نفل میں۔ مزید ایک سوال کے جواب میں شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُسْتَمِعًا، اگر آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، مقتدی ہو، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ ان آیتوں کا جواب نہ دے، یہ صرف امام کے لیے ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کا جواب دینا یہ امام کے لیے ہے، ماموم کو چاہیے، مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ قرات غور سے سنیں، ان کی توجہ خاموشی پر ہو اور قرات غور سے سننے پر ہو، اس لیے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کا تو جواب دیتے تھے لیکن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہیں دیتے تھے، اور جن آیتوں میں بھی ہے اس میں صرف امام کا ذکر ہے، مقتدیوں کا ذکر نہیں ہے۔ اسی بنا پر فرماتے ہیں کہ اگر آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ ان چیزوں میں مشغول نہ ہو۔ ہاں اگر امام نفل نمازوں میں وقفہ دیتا ہے، پھر اگر کوئی مقتدی بھی اللہ سے رحمت کا سوال کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام وقفہ نہیں دیتا ہے لیکن مقتدی جواب دے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ امام وقفہ نہیں دے رہا ہے لیکن مقتدی جواب اگر دے رہے ہیں تو یہ غلطی پر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کو اپنے پیچھے قرات کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا ایسے مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، یقیناً جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ سے رحمت کا سوال کرنا ہو یا جہنم سے پناہ طلب کرنا ہو، یہ فرض نماز میں منقول نہیں ہے تو مسنون بھی نہیں ہے، یہ صرف نفل نماز میں ہے، اور نفل نماز میں بھی کون کرے گا؟ امام کے مقتدی،
صرف امام کرے گا، مقتدی نہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، ان آیتوں کے جواب کا کیا حکم ہے جو کسی سوال یا جملے پر ختم ہوتے ہیں؟ ان آیتوں کے جواب کا کیا حکم ہے جو کسی سوال یا جملے پر ختم ہوتے ہیں؟ اس بارے میں جو روایتیں ہیں، کچھ روایتیں صحیح ہیں، کچھ روایتیں ضعیف ہیں۔ پہلے جو صحیح روایتیں ہیں ان میں سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف لائے، آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کی، شروع سے لے کر کے آخر تک سورہ رحمان آپ نے ان کے سامنے پڑھی۔ فسکتوا، صحابہ خاموشی کے ساتھ سورہ رحمان سنتے رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا لقد قرأتها علی الجن لیلۃ الجن، میں نے یہ سورت اس رات جنوں کو سنائی تھی جس میں وہ قرآن سننے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، وہ تو تم سے بہتر جواب دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ، جب بھی میں نے سورہ رحمان کی اس آیت کی تلاوت کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ جواب میں کیا فرماتے؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے موسیٰ بن ابی عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص، غالباً یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، اپنے گھر کے چھت پر نماز پڑھ رہے تھے۔ وَكَانَ إِذَا قَرَأَ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ جب بھی یہ آیت پڑھتے ہیں تو وہ سبحانک کہتے ہیں اور پھر رونے لگتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دیتے ہوئے سنا ہے۔ تو جو صحیح حدیثیں ہیں اس بارے میں یہ دو ہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو روایت ثابت نہیں ہے ان میں سے اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں سمعت اعرابیا، میں نے ایک دیہاتی کو سنا۔ اب یہ دیہاتی اننون پرسن ہے، اب یہ کون ہے دیہاتی، کیا بھروسہ مند ہے، قابل اعتماد ہے کہ نہیں ہے، اس میں کچھ بھی وضاحت نہیں ہے۔ چونکہ اعرابی یہ اننون پرسن ہے، مجہول ہے، اس بنا پر محدثین کے نزدیک یہ روایت کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی۔ تو اعرابی کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ منکم والتین والزیتون، تم میں سے جو والتین والزیتون کی تلاوت کرے اور پھر اس سورت کی اس آخری آیت پر پہنچے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تو وہ کہیں بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ اور پھر ومن قرأ لا اقسم بیوم القیامہ، اور جو اس سورت کی تلاوت کرے سورہ قیامہ کی اور اس سورت کی آخری آیت پر پہنچے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى فلیقل بلا، تو وہ کہیں بلا۔ ومن قرأ والمرسلات، جو کوئی والمرسلات کی تلاوت کریں فبلغ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس آیت پر پہنچے کہ اس حدیث کے بعد بھلا یہ کس پر ایمان لائیں گے، تو وہ کہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہیں۔ تو اس بارے میں جو ثابت روایتیں ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک سورہ رحمان کی آیتوں کا جواب دینا، اس میں بھی نماز کی وضاحت نہیں ہے، نماز کا ذکر نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ صحابہ کے درمیان تشریف لائے، سورہ رحمان کی تلاوت کی، صحابہ خاموشی سے سنتے رہے، تو آپ نے فرمایا میں نے جنوں کے سامنے تلاوت کی تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو سوالیہ جملوں پر مشتمل ہے، لیکن ان کا جواب نہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے نہ ضعیف حدیثوں سے، جیسے الیس اللہ بعالم بالشاکرین، الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بعزیز ذی انتقام۔ ان آیتوں کا جواب نہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے نہ ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے۔ اگر کوئی جواب دے تو
جائز ہوگا؟ کوئی جواب دے دے تو ان آیتوں کا جو سوالیہ جملوں پر ختم ہوتے ہیں۔ اس بارے میں دو قول ہیں، بعض اہل علم نے کہا کہ جائز ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں۔ تو اگر اس میں گنجائش ہے، اس میں گنجائش ہے، کوئی دے دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں سرزد ہونے والی ایک غلطیوں میں سے ایک غلطی امام کے پیچھے مقتدیوں کا بآواز بلند قرات کرنا بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو اگر کوئی صورت یاد ہوتی ہے تو امام کے پیچھے بآواز بلند پڑھنے لگتے ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، ایک شخص نے آپ کے پیچھے قرات کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا تم میں سے کس نے سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کی، پڑھی؟ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں نے، میرا ارادہ تو خیر کا تھا، میں نے اچھے ارادے سے میں نے سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد عرفت ان بعضکم قد خالجنیھا، میں نے معلوم کر لیا کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے قرآن میں جھگڑا ڈالنے والے ہیں، ڈسٹرب کرنے والے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جب امام ظہر اور عصر کی نماز میں مقتدی قرات ہی نہیں کریں گے، حالانکہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی بنا پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مطلق قرات سے نہیں روکا بلکہ صرف آواز بلند کرنے سے منع کیا تھا، چونکہ وہ بلند آواز سے سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب ہو رہا تھا، تو مطلق قرات سے آپ نے نہیں روکا بلکہ بلند آواز سے قرات کرنے سے آپ نے روکا۔ نمازیوں میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے بہت سارے ائمہ کا جمعہ کی رات عشاء کی نماز میں سورہ جمعہ کی تلاوت کا التزام کرنا بھی ہے۔ اس بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ نمازوں میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی، اس کا تعلق بھی ائمہ سے ہے، مغرب کی نماز میں ہمیشہ چھوٹی صورتوں کا التزام کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بڑی صورتیں بھی پڑھاتے تھے، سورہ طور، سورہ مرسلات، سورہ اعراف اور انفال کا نصف حصہ۔ تو ہمیشہ مختصر صورتوں کا التزام اور اہتمام کرنا یہ بھی ایک غلطی ہے، تو کبھی طویل صورتیں بھی مغرب کی نماز میں پڑھنا چاہیے۔ ایک غلطی جو نمازیوں سے سرزد ہوتی ہے وہ یہ ہے بغیر کسی عذر کے امام کی اقتداء ترک کر دینا ہے، بغیر کسی عذر کے امام کی اقتداء ترک کر دینا ہے۔ اگر عذر کی بنا پر اگر کوئی آدمی نماز توڑ دے، امام کی اقتداء توڑ دیں تو کیا جائز ہوگا؟ عذر ہو تو دلیل استنجا کی ضرورت پڑی، ٹھیک ہے، ہوا خارج ہو گئی، ٹھیک ہے، ہوا خارج نہیں ہوئی، استنجا کی بھی ضرورت نہیں ہے، چکر تو اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ کیا بولے؟ ٹھیک ہے۔ وہ حدیث آپ جانتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک دفعہ انہوں نے فجر کی نماز میں غالباً سورہ بقرہ شروع کر دی، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں ایک کسان بھی تھا۔ اب دیکھا امام صاحب رکوع نہیں کر رہے ہیں، سورہ بقرہ شروع کر دیے، اب بیچارے تھک کے گھروں سے لوٹتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع کرنے کا نام لے رہے ہیں، انہوں نے نماز توڑ دی اور پیچھے گئے، ہلکے سے نماز پڑھ لی اور چلے گئے۔ لوگوں نے ان کے بارے میں نفاق کا الزام دھر دیا۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، کہا انت فتان یا معاذ، اے معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو،
آزمائش میں ڈالتے ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ ائمہ کو چاہیے کہ جب نماز پڑھائیں تو مختصر پڑھائیں۔ جیسے میں بتا چکا ہوں، مختصر کا مطلب کوے کے ٹھون کی طرح نہیں ہے، یا نماز میں چوری نہیں کرنا ہے، آپ نے ڈانٹا ان کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، انہوں نے جو نبی کریم معاذ بن جبل کی اقتداء ترک کر دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں ڈانٹا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کسی عذر کی بنا پر ایسا کر لیا جائے، امام کی اقتداء چھوڑ کر کے مقتدی ہلکے سے نماز پڑھ کے نکل جائے کسی ضرورت کے پیش نظر، کسی کو سفر پہ جانا ہے، فلیٹ کا ٹائم قریب ہے، امام سب شروع کر دیے سورہ بقرہ، اب بیچارہ کیا کرے گا؟ تب وہ امام کی اقتداء چھوڑ دیں، ہلکی سی نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ تو غرض آج کے درس میں یہ کچھ مسائل رہے جن کا تعلق ابھی قیام میں ہی ہیں، ہم ابھی رکوع میں ہم لوگ نہیں گئے ہیں۔ یہ جتنے بھی مسائل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں قراءت کا تعلق قراءت ہی سے ریلیٹڈ ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم رکوع کریں گے، ٹھیک ہے؟ قراءت سے متعلق، قیام سے متعلق بہت سارے مسئلے ہو چکے ہیں لگ بھگ۔ ایسا کوئی مسئلہ باقی رہ گیا ہو تو اگلے جمعہ میں اس کی وضاحت کر دوں گا، عموماً باقی نہیں ہے غالباً۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو دیکھا جائے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنی گفتگو کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔